اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بی3 لاؤ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، بڑا اہم ٹاپک لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ جس کے بارے میں جاننے میں آپ لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہوگا، اور اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کو، بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی علم، تھوڑا سا بھی سمجھ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کو بنیادی معاملات میں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ٹاپک ہے حق مہر۔ حق مہر جو ہے ایک بڑا ہی زبردست اور بڑا اچھا ٹاپک ہے، جس کے حوالے سے میں خود اپنی اگر بات کروں، اس وقت میری کیا کنڈیشن ہے کہ مجھے بھی اس کے بارے میں بہت ساری باتوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ہم تو جس یہ جانتے ہیں کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں حق مہر دینا ہے، اس کی یعنی کہ ایک رقم، یعنی کہ ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ ہم نے ایک رقم دینی ہے، جو کہ ہماری شریکہ حیات کو ہم نے ایک رقم ادا کرنی ہے، جو کہ ہمیں اس کی بنیادی بات نہیں پتہ کہ ایکچولی یہ ہے کیا، حق مہر ہوتا کیا ہے، کیا یہ صرف پیسے کو کہتے ہیں، یا اس کو ادا کرنے کی وجہ کیا ہے، یعنی کہ اس کی جڑ جو ہے بیسکلی، جو کہ آپ کو مجھے پتہ ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس اہم ٹاپک کو گفتگو کرنے کے لیے آج کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ جب اس ویڈیو کے اختتام پہ جب آپ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ایسے علم آپ کے پاس ہوگا جو کہ آپ کسی سے بھی بیٹھ کے باقاعدہ بات کر سکتے ہیں، اور جو کہ غیر شرعی علم لوگ جو ہے پھیلا رہے ہوتے ہیں، جن کو علم نہیں ہوتا وہ غیر شرعی باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی آج بچ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین کرام، اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی زبردست شخصیت، جو کہ اس طرح کے معاملات کا بہت ہی وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور ان سے ہم جو ہے خصوصی طور پہ بھی رہنمائی لیتے رہتے ہیں، کالز پہ، میسیج پہ، اور ان کو خود بھی باقاعدہ ان کا ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا چینل ہے، جس میں لوگوں کی وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے چینل پہ بھی اکثر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مفتی شیخ محمد انس صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً تو میں یہ کہوں گا کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک اور بہت اچھا ٹاپک آپ نے جو ہے وہ زیر بحث بنایا ہے، کہ جس کو یقینی سی بات ہے کہ یہ ہمارا ایک معمولات زندگی سے بہت بڑا اس کا ایک آپ کا ایک کنیکشن ہے، اور معمولات زندگی ہے یہ، تو اس کا جو بنیادی علم ہے وہ ہمارے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو آپ نے سوال کی صورت میں آپ ابھی ہم لوگ جو ہے اس کو زیر بحث بنائیں گے، تو بس یہی ہے کہ بہت اچھا ٹاپک ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ صحیح طرح، پازیٹیو وے اور اچھی طرح جو شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے اس نظریے سے اس قوم تک اس کو پہنچایا جا سکے۔ ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، تو کہ یہ بہت ہی اہم یعنی کہ ٹاپک ہے، جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور مفتی صاحب آپ کی طرف پہلا سوال میں لے کے آؤں گا، وہ یہ کہ حق مہر ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی بنیادی سوال ہوتا ہے کہ حق مہر ہے کیا؟ کسی بھی چیز کو جاننے سے پہلے، اس پہ بات کرنے سے پہلے پتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ ہوتی کیا ہے۔ تو یہ بتائے گا کہ حق مہر ہوتا کیا ہے، اور ایک بڑا بنیادی سوال اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ کتنا حق مہر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ان دو باتوں پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، مہر جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس مال کو کہتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے مرد پر نکاح کے بعد جو ہے وہ عورت کو دینا، جس کا لازم جو ہے وہ لازم ٹھہرایا ہو، اس کو مہر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مرد کا نکاح کے بعد عورت کو اس کا دینا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک؟ اس کی کنڈیشنز جو ہیں انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے، آگے بیان کریں گے۔ اور دوسرا آپ نے اسی میں ایڈیشن کی کہ مہر جو ہے وہ ہونا کتنا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں مہر کا ایک عجیب و غریب کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت جو ہے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لڑکی والے لڑکے والوں کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں، مطلب اتنی بڑی رقم مہر میں لکھوا دی جاتی ہے کہ جو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک؟ اسی طرح ایک اور کانسیپٹ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی بھی کنڈیشن ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مہر دینا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کے مہر کے حوالے سے معاملات ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ تو مہر کی جو کوانٹٹی ہے، مقدار ہے، وہ کم سے کم 10 درہم ہے، ٹھیک؟ کم سے کم 10 درہم ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ چاہے جتنی بھی ہو، لیکن اس میں اس چیز کا خیال رہے کہ وہ دونوں فریقین کی
رضامندی سے ہو اور بلا جبر اور بلا ظلم کے، مطلب بلا زبردستی اور بلا کسی تنازع اور مشقت کو فیس کیے بغیر وہ جو ہے وہ طے ہو جائے۔ تو کم سے کم 10 درہم ہے، اور زیادہ سے زیادہ مابین جتنا بھی ان کے درمیان طے ہو جائے، وہ چاہے 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو یا اس سے زیادہ جتنی بھی ہو، مابین جتنا بھی زیادہ ان کے درمیان طے ہو جائے وہ حق مہر جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے، اور اسے حق مہر کی جو ہے وہ آپ کہیں کہ ایک کوانٹٹی اور ایک یہ مقدار شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی۔ بڑی اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں۔ تو اچھا، اگلا سوال میں آپ سے اسی سے ریلیٹڈ کروں گا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ دین اسلام میں جب حق مہر کو مشروع کیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ نکاح کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، ہر چیز کے پیچھے اسلام نے ایک نہ ایک یعنی کہ دینی ہسٹری موجود ہے ہمارے پاس۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ ہسٹری کیا تھی؟ آخر یہ نکاح کے ساتھ، نکاح ایک بڑا مقدس عمل ہے جو کہ ایک بہت اچھا عمل سمجھا جاتا ہے، اور تو اس کے ساتھ اس حق مہر کو جوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بارے میں بیان فرمائیے۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ نے مہر کو جو مشروع کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ شریعت مطہرہ نے مرد کو ڈرانا مقصود تھا کہ پہلے جو ہے وہ دور میں مرد جو تھے وہ عورتوں کو بلا کسی وجہ کے جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، بلا کسی معاملے کی بنا پر، مطلب زیادتی، آسان لفظوں میں آپ سمجھیں کہ زیادتی والا کانسیپٹ ہوتا تھا، اور زیادتی کیا کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو شریعت مطہرہ نے پلس پوائنٹ عورت کی طرف رکھنے کو کہ مرد اگر چاہے تو وہ ڈرے اس سے، اس کو طلاق دیتے ہوئے یا اس کو چھوڑتے وقت، کہ اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو مجھے اتنی رقم جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ تو ایک کانسیپٹ تو شریعت مطہرہ کا یہ تھا کہ مرد اس کو طلاق دے تو طلاق دے یا اس کو چھوڑے تو اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس پر یہ اس کے ذہن میں تخیل ہو، اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو مجھے اس کو رقم دینی پڑے گی۔ تو ایک جو ہے پوائنٹ آف ویو شریعت مطہرہ کا یہ تھا۔ اور دوسرا جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ اگر سپوز مرد عورت کو چھوڑ دے تو لازمی سی بات ہے، عورت ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو معاشرے میں جس کے لیے سروائیو کرنا بنسبت مرد کے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کے معاملات جو ہے، عورت کے معاملات جو ہیں وہ مرد کے مقابلے میں تھوڑے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور اس کو سروائیو کرنے میں تھوڑی مرد کے مقابلے میں پرابلم اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے مہر کی جو رقم رکھی، اس کی پیچھے علت اور وجہ یہ تھی کہ اگر عورت کو مرد چھوڑ دیتا ہے اور اس کے عوض وہ اس کو رقم دے گا، لازمی سی بات ہے، تو وہ رقم اس کے پاس جب ہوگی تو وہ آسانی سے اپنے لیے کوئی معاملہ یا کوئی بندوبست کر سکتی ہے کہ جس کے ذریعے اس کے پاس مال کی آمدنی ہو، یا اور دیگر کوئی معاملہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں وہ سروائیو کر سکے اور اس کے لیے کمانا اور دیگر معاملات زندگی آسان ہو سکے۔ تو اس کی اصل وجہ جو ہے شریعت مطہرہ نے جو پیچھے آپ کہیں کہ مائنڈ سیٹ تھا اور پیچھے جو وجوہات تھیں وہ یہ تھیں، پہلی کہ مرد ڈرے اس کو طلاق دیتے ہوئے، اور دوسرا کہ اگر مرد عورت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ اپنے معاملات کو سیٹل کر سکے۔ بڑی اچھی گفتگو کری آپ نے، لیکن آپ کی اس گفتگو سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے، جیسا کہ میرے سننے میں آتا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق مہر کی رقم جو ہے وہ ادا کرنے کا صحیح وقت یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہو، اور شادی سے پہلے، جب شادی ہونے سے پہلے جو مرد ہے وہ اس کی حق مہر کی رقم ادا کر دے، تاکہ اس کی جو شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر وہ پیسہ کام آ جائے، جو کہ میں بہت دفعہ اپنے بڑوں سے سن چکا ہوں کہ وہی حق مہر جو ہے شادی سے پہلے ادا ہو جائے تاکہ وہ کام میں پیسے آ جائیں۔ تو آپ کی اس گفتگو سے یہ بات تو بالکل کلیئر ہوگی کہ یہ ہرگز یہ بات غلط ہے، صحیح ہے نا؟ تو میں ناظرین سے یہ کہوں گا اور ان لوگوں سے کہوں گا جو کہ یہ ایسی غیر شرعی باتیں پھیلاتے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل کر لیں، اس کے بعد یعنی کہ اتنی اہم موضوع پہ بات آپ کرتے ہیں اتنے یعنی کہ کانفیڈنس کے ساتھ کہ ہمارے بچے جو ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ آپ سے سن کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے سنتے ہیں اور آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایسے ہوتا ہے ہمارا کہ وہ لرننگ تو کرتے ہی نہیں ہے، جو آپ سنتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی وہی منتقل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نسل در نسل ایک ہی بات چلی آ رہی تھی کہ ہمارے بڑے کہتے تھے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے علم حاصل کریں، آپ جو بات بول رہے ہیں اس کو اگر آپ تحقیق کے ساتھ نہیں بولیں گے اور آپ نے کوئی ایسی بات بول دی جس سے شریعت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا گناہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ جیسے آپ کے نیک اعمال کا ثواب آپ تک پہنچتا ہے، اس طرح آپ کے اس بد عمل کا آپ کو نقصان بھی گناہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ تو بہت مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آپ لوگ جو ہے اس کو سمجھیں پھر بولا کریں۔ اچھا، اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ اکثر جو ہے یہ سننے میں آتا ہے حق مہر معجل غیر معجل، اس طرح کی جو دو الفاظ ہیں اور لکھنے میں بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں،
اور اس کو جو ہے یعنی کہ ادا کرنے میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ اصل میں ہے کیا. تو ذرا مجھے بھی سمجھائے گا اور ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائے گا کہ ہوتا کیا. دیکھیے مہر کی جو ہے وہ دو جو ہے وہ قسمیں ہوتی ہیں. پہلی جیسا کہ آپ نے کہا معجل اور غیر معجل. تو اصل جو پروناؤنسیشن ہے, اصل جو تلفظ ہے وہ ہے معجل, عین کے ساتھ ہے معجل. تو پہلی صورت ہے معجل. معجل مہر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد مقرر نہ ہو, مطلب کنڈیشنز نہ ہو, بلکہ عورت جب چاہے عورت مطالبہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, پوری زندگی, ازواجی زندگی میں جب چاہے عورت اس کا مطالبہ کر سکتی ہے. اس کی کوئی کنڈیشنز بیان نہ کی ہوں کہ فلاں وقت دوں گا, فلاں وقت نہیں دوں گا, مطلب یہ ڈیڈ لائن بیان کر دی ہو کہ بھائی اس وقت دوں گا, اس وقت تک جو ہے مجھے ریلیف ہے, اس وقت یہ وقت گزر جائے گا تو میں ادا کر دوں گا. تو ایسی کوئی کنڈیشن نہ ہو, بلکہ عورت جب چاہے, کوئی کنڈیشن نہ ہو, جب چاہے عورت اس سے مطالبہ کر سکتی ہے. اور مطالبہ کرنے کی صورت میں مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو ادا کرے. ٹھیک ہے, تو جب مطالبہ کرے زندگی کے 50 سال گزرنے کے بعد کرے, 1 سال گزرنے کے بعد کرے, یا نکاح کی رات ہی اس سے مطالبہ کرے, مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کو جو ہے, اگر معجل صورت ہے تو اس صورت کے اندر اور مرد پر لازم ہوگا کہ وہ عورت کو جو ہے وہ مہر ادا کرے. ٹھیک ہے, اور اگر ادا اس وقت نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک, اگر اس کے ادروائز اگر مرد نے اس کے اگینسٹ اگر مرد نے جو ہے وہ ادا نہیں کی تو کیا عورت کو کچھ اختیارات حاصل ہیں؟ تو ہاں بالکل, شریعت مطہرہ نے عورت کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ مرد کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے, معاملات جو ہیں ازواجی معاملات ہیں ان سے اس کو روک سکتی ہے. اب اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی, اس کو سفر پر نہیں لے جا سکتی. اس طرح کی کنڈیشنز جو ہے علماء نے, شریعت مطہرہ نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ مرد کو اپنے آپ سے جو ہے وہ ان معاملات کو مرد سے ترک کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری صورت ہے معجل کی. ٹھیک ہے, حمزہ کے ساتھ. پہلی صورت تھی معجل عین کے ساتھ, اور دوسری تھی معجل حمزہ کے ساتھ. تو معجل وہ کہ جس میں کوئی حد مقرر ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم نکاح, شادیوں میں جاتے ہی ہیں, نکاح ہوتا ہے تو وہاں پر قاضی صاحب معجل اور غیر معجل اور معجل کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو معجل اگر ہے تو وہ میں عرض کر چکا ہوں, معجل حمزہ کے ساتھ جو ہے اس میں کوئی حد مقرر ہوتی ہے. مثال کے طور پر ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا کہ بھائی 5 سال بعد ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی دن مقرر کر دیا, کوئی وقت مقرر کر دیا, یا پھر اگر وقت مقرر نہیں کیا تو ڈیڈ لائن, مطلب دونوں میں سے زوجین میں سے کوئی ایک انتقال کر دے تو اس وقت ادا کرنی ہوگی. تو پہلی جو صورت تھی وہ تھی معجل عین کے ساتھ, دوسری تھی حمزہ کے ساتھ معجل. تو پہلی صورت میں کوئی ڈیڈ لائن نہ ہو, کوئی جو ہے وہ آپ کہیں کہ مختص نہ کیا ہو کہ اس وقت ادا کرنی ہے, عورت جب چاہے مطالبہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری تھی کہ وہ مختص کر دی ہو. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے, اور دونوں صورتوں میں مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کو حق مہر جو ہے وہ ادا کرے. بڑی زبردست گفتگو آپ نے کری. تو ان کی اس گفتگو سے میں نے بہت کچھ سیکھا. دونوں میں معجل اور حمزہ والا اور عین والا معجل, دونوں میں صرف فرق یہ ہے کہ ایک وقت کا مقرر ہونا. یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جو ہے اپنی آنے والی زندگی میں اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں اس طرح گائیڈ کریں گے تو ایک صحیح شرعی علم آپ لوگ آگے تک پہنچا سکیں گے. اچھا, اس کے ساتھ میں اگلا سوال ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ یہ بتائے گا کہ جو حق مہر ہے یہ کیا رقم میں یعنی کہ پیسوں میں ادا کرنا ہی لازم ہے, یا اس کے ادا کرنے کے اور دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ایک اور سوال میں جوڑوں گا, وہ یہ کہ کیا عورت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ حق مہر معاف کر دے؟ ان دو باتوں کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا, بڑی زبردست اور بڑی اہم باتیں ہیں. دیکھیے, مہر کے جو ادا کرنے کا جو کانسیپٹ ہے شریعت مطہرہ میں, وہ روپیے کا نہیں ہے صرف کہ مال ہو, مطلب پیسے ہی نہیں ہے, بلکہ ہر وہ چیز مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ جو چیز مبی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. مبی مطلب مال, یعنی جس چیز کو خریدا جا سکتا ہے, جیسے پیسوں کے عوض جس چیز کو خریدا جا سکتا ہے, یعنی مال ہو, وہ معاشرے میں اس کو مال سمجھا جائے. مثال کے طور پر گھڑی ہو. ٹھیک ہے, وہ گھڑی اتنی مالیت 1 لاکھ روپے کی گھڑی ہے اور حق مہر بھی 1 لاکھ ہے, تو وہ حق مہر کی جگہ اس کو گھڑی دے دے کہ بھائی یہ تمہارا حق مہر ہے, تو حق مہر ادا ہو جائے گی. اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز کہ جو مال بننے کی صلاحیت رکھتی ہے, مال جو ہے وہ شریعت کی نظر میں کہلاتی ہے, شریعت کی نظر میں, ٹھیک ہے نا, شریعت کے مطہرہ کی نظر میں وہ مال کہلاتی ہے, تو وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس سے مہر ادا کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو گھڑی کی مثال سے جو ہے وہ سمجھایا.
ٹھیک. اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ کیا عورت اپنا مہر معاف بھی کر سکتی ہے, تو ہاں, عورت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مرد سے اپنا مہر معاف بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, معاف کرنے کی صورت میں پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ مطالبہ نہیں کر سکتی مہر کا. اس چیز کا ہمارے ہاں ہو کہ جب ابتدائی جو وقت ہوتا ہے ہمارے یہاں زوجین کا, کہ محبت کا وقت ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف میلان کا وقت ہوتا ہے, اور تو اس وقت عورتیں جذبات میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کر لیتی ہیں اور پھر آگے جا کے مکر جاتی ہیں. تو یہ یقینی سی بات ہے, بالکل مناسب طریقہ نہیں ہے. اور آپ کا جو سوال ہے کہ کیا مہر معاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مہر معاف کر سکتی ہے. اگر کرے گی تو مہر معاف ہو جائے گا, کیونکہ حق اس کا تھا. ٹھیک ہے نا, حق اس کا تھا, تو معاف کر سکتی ہے. اور اگر معاف کر دے تو پھر دوبارہ اس پر مصر نہیں ہو سکتی. اسی طرح معاف کروانے کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب و غریب سا کانسیپٹ ہے, وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً, اور ہماری نظروں سے بھی گزرتا ہی رہتا ہے اور سننے کو ملتا رہتا ہے, کہ قبر پر جب جاتے ہیں تو ایک نارملی ہمارے ہاں ایک اعلان ہوتا ہے, اور بہت اچھا طریقہ بھی ہے یہ اعلان کا, کہ اگر اس میت کے اوپر کسی کا کوئی قرضہ ہے یا کچھ ہے تو وہ بتا دیں, ہم اس کو ادا کر دیں گے یا معاف کر دیں. ٹھیک ہے, اس طرح کا ایک اعلان ہوتا ہے, اچھا طریقہ ہے. لیکن اسی طرح ایک اعلان ہوتا ہے ہمارے یہاں جو بڑا عجیب و غریب سا ہے, وہ مجھے سننے میں ہی تھوڑا عجیب لگتا ہے. وہ یہ کہ قبر پر کھڑے ہو کر حق مہر معاف کروا رہے ہوتے ہیں اس عورت سے. تو یہ مطلب کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو, پہلی بات تو یہ. دوسرا, شریعت مطہرہ میں بھی اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور مرد پر, جیسا کہ میں نے معجل اور غیر معجل کی صورت میں نے آپ کو عرض کیا کہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ موت ہے. اگر وہ درمیان میں ادا نہیں کر رہا تو موت پر اس کو ادا کرنا, یعنی اس کی جو وراثت ہے, جو اس کا ترکہ ہے, اس میں اس کو وہ جو ہے وہ شامل ہوگا. اگر مرد مرا ہے تو اس کے ترکے سے, مطلب اس کی وراثت سے عورت لے گی حق مہر, اور اگر عورت مری ہے تو مرد کو جو ہے وہ جو اس کے معاملات ہیں ان پر صرف کرنا, اس عورت کو اس کے مہر کو دینا جو ہے وہ ضروری ہوگا اس کی, چاہے وہ اولاد کی صورت میں ان کو دے دے یا اور دیگر جو طریقے شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں ان طریقوں کی طرف نظر کرتے ہوئے ان کو وہاں پر صرف کر دیا جائے. تو کسی بھی صورت میں حق مہر اس طرح سے تو یقینی طور پہ معاف نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کو تو اختیار ہی نہیں ہے معاف کرنے کا. تو یہ بالکل طریقہ ہمارے ہاں بالکل غلط ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر حق مہر معاف کروانا. تو یہ بالکل غیر مناسب اور غیر شرعی طریقہ ہے. اور اس طرح بہت سارے طریقے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو جو میں نے عرض کیا یہی میرا خیال سے ایک اسٹرکچر ہے, تو اسی کو مد نظر رکھا جائے. اس کے علاوہ اور دیگر طریقے جو ہیں ان کے ذریعے اگر معاف کروائی جاتی ہے تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے اگینسٹ ہے, اور اس کو جو ہے وہ نہیں تسلیم کیا جائے گا. ماشاءاللہ سے یہ جو آپ نے بات بتائی یہ بالکل میری نظر کے سے بھی گزری تھی, اور اس طرح یعنی کہ آپ نے اس کو جوڑا تو یقیناً کلیئر ہو گیا کانسیپٹ کہ بھائی یہ جو ہے ہرگز جو ہے یہ طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, ہوگا. تو اچھا ناظرین کرام, بڑی اچھی گفتگو جاری ہے, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ عورت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ حق مہر معاف کر دے, لیکن قبر پہ جب معافی ہو رہی ہے ایسا ہرگز یہ جو ہے اس کا کسی بھی قسم سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بالکل کلیئرلی اس چیز کو سمجھ لیجیے گا. اچھا مفتی صاحب, آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس مکمل وسائل ہوتے ہیں, اور ان کا شمار ایک یعنی کہ امیر لوگوں میں ہوتا ہے, ریچسٹ لوگ ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ یعنی کہ وسائل ہونے کے باوجود حق مہر ادا نہیں کر رہے ہوتے, یعنی کہ اس کے پیچھے ایک عجیب و غریب اس کی وجہ کوئی نہیں ہوتی, یعنی کہ وہ دے سکتے ہیں اپنا یعنی کہ جو حق مہر ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو ادا کرنا, اس کو جو ہے وہ بنا کسی وجہ کے ادا نہیں کر رہے ہوتے. ایسے مرد کو کیا یعنی کہ اس کے کیا حساب کتاب ہوگا, اس کا گناہ کس حساب سے ہوگا؟ اور یہ ضرور بتائیے گا کہ اگر کوئی مرد ادا کرے ہی نہ, اور یعنی کہ وہ ایک ہٹ دھرمی میں بنا ادا کرے اس دنیا سے چلا جائے, تو اس کو کیا گناہ ہوگا, اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے, مہر کا جو ادا کرنا ہے مرد پر وہ لازم رکھا ہے شریعت مطہرہ نے. ٹھیک ہے, زندگی کے اندر مرد کا کنڈیشنز اگر ہوئی بھی ہیں تو کنڈیشن وائز, اگر کنڈیشنز نہیں ہیں تو زندگی میں مرد کا عورت کو حق مہر ادا کرنا کہ جو نکاح میں مقرر ہوئی تھی وہ دینا لازم ہے. ٹھیک, لازم کا مطلب ضروری ہے, واجب ہے, لازم ہے, ضروری ہے. اگر نہیں دے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور یہاں پر ایک بڑی سمپل سی بات ہے, اور وہ یہ کہ شریعت مطہرہ نے اور مرد پر لازم کیا ہے حق مہر کو. ٹھیک ہے نا, مرنے کے بعد اس کے ترکے سے لیا جائے گا, مطلب جو اپنی پراپرٹی چھوڑ کر مرا ہے تو اس سے اس حق مہر کو لیا جائے گا. تو کیوں نہ زندگی ہی میں مرد عورت کو جو ہے وہ اس کا حق دے دے. اور یقینی سی بات ہے عورت کا یہ حق ہے جو مرد کے اوپر ہے, بہت سے حقوق میں سے ایک حق مہر بھی ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ کسی کے بھی حق کو تلف کرنا, حق کو دبانا,
حق کو ادا نہ کرنا یہ انسان کے لیے باعث جو ہے وہ ضرر بن سکتا ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ یہ واجب عمل ہے. تو اگر اس کو انسان ترک کرے گا, قصداً ترک کرے گا, جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ پراپرٹی ہونے کے باوجود بھی, معاملات ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ مرد عورت کو حق مہر ادا نہیں کرتے, تو ایسے مردوں کو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ یہ حق تلفی ہے, عورت کا حق ہے. حق تلف کرنے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے اور اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اگینسٹ ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑے. اور بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے جو ترکہ ہے اس سے لے لیا جائے گا, تو کیوں نہ زندگی ہی کے اندر جو ہے وہ ایک گناہ سے بھی بچ لیا جائے اور اپنے حق سے جو ہے وہ سبکدوش بھی ہو جایا جائے. تو یہ دونوں جو ہے وہ ضروری ہیں. تو بہتر صورت اور افضل صورت یہ ہے کہ زندگی ہی کے اندر عورت کو حق مہر دے دیا جائے, اور نہ دینے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت جباریت سے جو ہے وہ ڈرا جائے. بہت اچھی گفتگو آپ نے کری. اچھا ناظرین کرام, ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر آج ہم نے ڈسکور کیا, بڑی زبردست ہم نے آج ایک ٹاپک کور کیا جس کو آپ نے دیکھ کے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ناظرین کرام, بہت سی ایسے غیر شرعی باتیں ہیں جن کو ہم نے آج بے نقاب کیا, جس کا حقیقت سے, اسلام سے, شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ان کو آپ کے سامنے رکھا اور صحیح علم آپ کے سامنے لے کے آئے, صحیح اور غیر علم, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ اپنی طرف سے جو باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے حقیقی علم کو آپ کے سامنے بیان کیا, جس کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سی ایسی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں, بہت سے من گھڑت اس طرح کے لوگ, اس طرح کے عمل ہوتے ہیں جو کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آ گئے. آپ کا بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب, آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت اچھے انداز میں آپ نے ہمارے ویورز کی رہنمائی کری. آپ ہمیشہ سے بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, لوگ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں. میں آپ سے مزید ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح ہمارے ساتھ ویڈیوز کرتے رہیں. تو اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمارے اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آنے والی جو آپ تک انشاءاللہ آئیں گی تو وہ آپ تک ذرا پہنچ سکیں, اور بیل آئیکن اگر دبا دیں گے تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے